اشرف ناز کر تو اشرف پر، اشرف ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہو محال، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہو محال، اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جاں سے قریب، اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جاں سے قریب۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت بآواز بلند پیش فرمائیں۔ محمد ابن عدن جودی والکرم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے اسے اپنے انداز میں ہم اس کی باریکیوں کا ذکر کیے بغیر اسے اپنے انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ 1400 سال سے زیادہ پہلے کی بات ہے، ملک عرب میں بت پرستی بڑے زور و شور پر تھی۔ لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ستارہ پرستش ہوا کرتی تھی۔ کاہنوں میں لوگ یقین رکھتے تھے۔ جائز ناجائز کی لوگوں کو تمیز نہیں تھی، حلال و حرام میں فرق کرنا لوگوں کو نہیں آتا تھا، کیا صحیح ہے کیا غلط لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ماں باپ کی عزت بیٹے کو کس انداز میں کرنا یہ بیٹا نہیں جانتا تھا، اولاد کا اپنے والدین کا اپنے اولاد پر کیا حقوق ہے یہ انہیں اس کا علم نہیں تھا، انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ گھر آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی کس انداز میں کرنی ہے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ تجارت کا انداز کیا ہونا چاہیے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن پتھر کے بنائے ہوئے صنم کو ہم پوجتے ہیں، ان کی پوجا صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اس ذات کی پوجا کرنی چاہیے، اس ذات کو ماننا چاہیے جس ذات نے اس پتھر کو بنایا، جس پتھر سے یہ بت بنے ہیں۔ ہمیں یہ بت، ان کا یہ عالم ہے کہ ان پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے ہٹانے کی سکت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ ہمیں اس ذات کی پوجا کرنی چاہیے جس ذات نے اس مکھی کو پیدا فرمایا۔ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اس دنیا میں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں ستاروں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس ذات کی پوجا کرنی چاہیے جو ان ستاروں کو چمکنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کاہنوں میں یقین نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں قرآن کے احکام و فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ اولاد کو یہ بتائیں کہ والدین کے احکامات کیا ہوتے ہیں۔ ایک بچے کے لیے اپنے والدین کے تئیں
کیا ہونا چاہیے، والدین کو کے فرائض اپنے اولاد پر کیا ہوتے ہیں، زوجین کے درمیان اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ زوجین کے آپس میں کیا حقوق ہیں، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمیں حلال و حرام کی تمیز سکھائیں، وہ ہمیں کیا جائز ہے کیا ناجائز یہ بتائیں، کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کس چیز کے کرنے میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہے، وہ ہمیں اس کا علم دیں۔ بہرحال اس دنیا میں یوں کہیے کہ اس دنیا میں ایک وقت ایسا تھا جب ایمان والوں کی پیاس بجھانے کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر موجود تھے، ایمان والوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا میں موجود تھے۔ بھائی بہن کے درمیان پیدا ہونے والے معاملات ہوں یا دوستوں کی دوستی دشمنی میں بدل گئی ہو، یا رشتہ داروں کے رشتے میں کھٹاس پیدا ہو گئی ہو، ہر کوئی اپنے معاملے کو لے کر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور ہمارے نبی قرآن کی روشنی میں بحسن و خوبی ان کے معاملات کو حل فرما دیتے، اور وہ راضی خوشی آقا کی بارگاہ سے واپس لوٹتے۔ معاملہ چلتا رہا، لوگ آقا کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے رہے، اپنے مسائل کو حل کرواتے رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر اپنی امت کی رشد و ہدایت فرماتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں بظاہر نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی امت کی رہنمائی کے لیے، خدا نے اپنے محبوب نبی کی امت کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے محبوب نبی کے غلاموں کو آگے بڑھایا صحابہ کی شکل میں۔ یعنی جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آقا بظاہر اس دنیا میں نہ رہے تو صحابہ آگے آئے، اور صحابہ نے آقا کی امت کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنا شروع کیا، آقا کی تعلیمات کے مطابق امت محمدیہ کی رشد و ہدایت کرنی شروع کی۔ بہرحال وقت کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا، وقت انگڑائیاں لیتا رہا، وقت اپنی کروٹیں بدلتا رہا، صحابہ کی تعداد بھی دھیرے دھیرے اس دنیا میں بظاہر کم ہونے لگی۔ ایک وقت آیا جب صحابہ کرام بھی بظاہر اس دنیا میں نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی امت کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنے محبوب نبی کی امت کی رشد و ہدایت کے لیے، اپنے محبوب نبی کی امت کی رہنمائی کے لیے صحابہ کے غلاموں کو آگے بڑھایا تابعین کی شکل میں۔ جب آقا دو جہاں بظاہر اس دنیا میں نہ رہے تو صحابہ آگے آئے، جب صحابہ اس دنیا میں بظاہر نہ رہے تو تابعین آگے آئے۔ تابعین نے جس طرح اپنے صحابہ سے سیکھا تھا، ان کی محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی جو باتیں انہوں نے سیکھی تھیں، اس انداز میں امت محمدیہ کی پیاس بجھانے لگے، ان کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، تابعین اعظام بھی اس دنیا میں بظاہر نہ رہے۔ بہت تیزی سے میں اپنے مقصد کی طرف آؤں گا۔ وقت گزرتا رہا، تابعین اعظام بھی اس دنیا میں بظاہر نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی امت کی رہنمائی کے لیے، اپنے محبوب نبی کی امت کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنے محبوب نبی کی امت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے دوستوں کو آگے بڑھایا۔
ایک ایسی جماعت کو آگے بڑھایا جسے اللہ نے اپنا دوست قرار دیا، جنہیں ہم اور آپ اولیاء کرام، بزرگان عظام کہتے ہیں۔ اب تا قیامت یہی اولیاء کرام اور بزرگان عظام ہمارے اور آپ کے مشکل کشا ہیں۔ اب یہی ہماری مشکل کشائی کریں گے تا قیامت، انہی سے ہمارے معاملات حل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے تا قیامت۔ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور اپنے معاملات کو حل کراتے رہیں گے۔ اسی طرح کے اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست جنہیں ہم اور آپ سلطان حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر علیہ الرحمت والرضوان کے نام سے جانتے ہیں، جن کا ذکر جمیل ہم اور آپ آج یہاں کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، انہی اللہ کے بندوں میں سے ایک وہ ہیں۔ ان کی داستان ایک سچی داستان آج میں اپنے انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ساتویں صدی ہجری کی بات ہے، ساتویں، یہ 14ویں صدی چل رہی ہے، 7ویں صدی ہجری کی بات ہے۔ ملک فارس میں ایک عظیم الشان قدیم یعنی پرانی ایک عظیم الشان قدیم اسلامی سلطنت تھی۔ عزت و عظمت اور امن و امان میں ضرب المثل تھی، یعنی اپنی عزت و عظمت اور امن و امان کے معاملے میں لوگ اس سلطنت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس سلطنت کو قرب و جوار، بلکہ یوں کہیے کہ دور دراز کی اسلامی سلطنتوں کی بنسبت عزت و عظمت اور فوقیت برتری اس حیثیت سے حاصل تھی کہ سلطنت کا تاجدار خاندان سادات سے تھا، لہذا دور دور کے قرب و جوار اور دور دور کے بادشاہان اسلام اس سلطنت کی اور سلطنت کے بادشاہ کی عزت اور عظمت کیا کرتے تھے، ان کا کہنا مانا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اس سلطنت کی دارالحکومت شہر سمنان تھا۔ شہر سمنان، اس وقت کا شہر سمنان آج حدود سلطنت ایران میں ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ جس طرح یہ کرجن ایک قصبہ ہے، اسی طرح اس وقت کا جو شہر سمنان تھا وہ شہر تھا، آج وہ ایک ایرانی سلطنت کے حدود میں ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل میں موجود ہے۔ کیسپین ساگر یعنی بحر کیسپین ساگر سے 100 میل کے فاصلے پر ہے یہ سمنان، اور اصفہان سے 200 میل اور کاشان سے 150 میل کے فاصلے پر ہے۔ جس طرح مصر کے ہونے والے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح یہاں کے ہونے والے ہر بادشاہ کو سلطان کہا جاتا تھا۔ لوگ یہاں کے ہونے والے ہر بادشاہ کو سلطان کہا کرتے تھے۔ سلطان کی خوبصورتی، سلطان کا عدل و انصاف اتنا مشہور تھا، لوگ عوام سلطان کے عدل و انصاف سے، سلطان کی اچھی عادتوں سے، خوبصورتی سے اتنا متاثر تھی، اتنا خوش تھی کہ لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے اس علاقے میں، اس سلطنت میں آ کر بسنے لگے تھے۔ خاندان سادات کو حکومت کرتے، یعنی سیدوں کو حکومت کرتے، یہ کوئی 6 پشت گزرا تھا، 6 پشت گزری تھی۔ اب سلطان سید عماد الدین علیہ الرحمہ کے بعد اب سلطان سید ابراہیم علیہ الرحمہ کا دور تھا۔ سلطان سید عماد الدین یہ حضرت مخدوم سمنانی کے دادا جان ہیں، اور سلطان سید ابراہیم علیہ الرحمہ یہ حضرت مخدوم سمنانی کے والد بزرگوار ہیں۔ ابھی حضرت مخدوم سمنانی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ دادا کا زمانہ ختم ہوا اور والد بزرگوار کا زمانہ آیا۔ حضرت سلطان سید ابراہیم علیہ الرحمہ کا دور تھا۔ سلطان
سید ابراہیم نے اپنے آباء و اجداد کے معاملات کو برقرار رکھا، ان کی روش کو برقرار رکھتے ہوئے عدل و انصاف کی مثال قائم کی۔ عوام سلطان سید ابراہیم سے اتنا خوش اور اتنا متاثر رہتی تھی کہ ان کے ایک حکم پر اپنے پسینے کی جگہ خون تک بہانے کو لوگ رعایا تیار رہتی تھی۔ محل کی بات کریں تو سلطان بیگم کے لیے، سلطان سید ابراہیم علیہ الرحمہ کی جو زوجہ محترمہ تھیں، سلطان بیگم کے لیے محل میں ہزاروں خادمائیں رات و دن خدمت کے لیے مہیا رہتی تھیں کہ سلطان بیگم کب کچھ حکم فرما دیں اور ہمیں وہ موقع نصیب ہو جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی ہر خوشی، دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں تھی۔ یوں کہیے کہ دنیا کے کسی غم کے لیے اس محل میں داخل ہونے کے لیے دروازہ نہیں تھا۔ یعنی اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کا کوئی ایسا غم نہیں تھا جو انہیں ہو سوائے ایک غم کے۔ وہ غم ایسا تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ محل میں کام کرنے والے خدامین حضرات اور سلطنت کے وزراء یعنی وزیروں نے بہت کوشش کی کہ سلطان اور سلطان بیگم کا غم دور ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن غم تھا کہ جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اور وہ غم کچھ اور نہیں، ایک نیک بیٹے کا غم تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 3 بیٹیاں تو تھیں، لیکن ایک نیک بیٹا جو اس سلطنت کے معاملات کو آگے بڑھاتا، اپنے باپ دادا کی روش کو برقرار رکھتا، اس کی کمی تھی۔ بہرحال سادات کا گھرانہ تھا، غم برداشت کرنا یہ تو انہیں وراثت میں ملا تھا۔ اکثر و بیشتر سلطان بیگم نماز عشاء کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اپنے خاندان کے بزرگوں کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کرتی تھی، دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ تیرے فضل و کرم سے دنیا کی ہر نعمت، ہر خوشی ہمارے پاس ہے، سوائے اس کے کہ ہمیں ایک نیک بیٹے کی ضرورت ہے۔ مولا تو ہی بتا، اگر کوئی بیٹا نہ ہوا تو سلطان کے آباء و اجداد کی طرح ان عوام کا خیال رکھنے والا کون رہے گا؟ اس عوام کا خیال کون رکھے گا؟ اپنے عدل و انصاف، یہ ملک فارس جو اپنے عدل و انصاف، اپنے سلطانوں کے عدل و انصاف کی وجہ سے، اپنے سلطانوں کی خوب سیرتی یعنی اچھی عادتوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اس کا معاملہ آگے کیسے بڑھے گا مولا؟ سلطان بیگم عرض کرتی کہ مولا میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ میں تجھ سے یہ دعا مانگ سکوں، لیکن مولا تیری رحمت ایسی ہے، تیری رحمت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے مولا۔ بہرحال ایک دن کی بات ہے کہ سلطان بیگم عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر یہی دعا کرتے کرتے سو گئیں، اللہ سے یہ دعا مانگتے مانگتے سو گئیں۔ خواب دیکھتی ہیں کہ آپ کے سلسلے کے بزرگوں میں سے ایک مسلم الثبوت، ایک عظیم الشان بزرگ حضرت شیخ احمد یسوی علیہ الرحمہ آپ کے خواب میں آئے، سلطان بیگم کے خواب میں آئے اور فرمایا بیٹی کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بیٹی اللہ کا خواب میں
فرمایا کہ بیٹی اللہ کا شکر ادا کرو کہ عنقریب تمہارے بطن سے آفتاب ولایت طلوع ہونے والا ہے، ولایت کا ایک سورج طلوع ہونے والا ہے۔ سلطان بیگم صبح کو اٹھیں اور سلطان سید ابراہیم علیہ الرحمہ کو یہ خواب سنایا، واقعہ بتایا، محل میں خوشیاں دوڑ پڑیں، خوشی ہی خوشی منائی جانے لگی۔ اچانک اس زمانے کے ایک مسلم الثبوت بزرگ حضرت ابراہیم مجذوب علیہ الرحمہ رونما ہوئے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ محل کے دروازے تو ہر طرف سے بند ہیں، یہ حضرت ابراہیم مجذوب علیہ الرحمہ محل کے اندر کیسے آئے؟ بہرحال اللہ والوں کی باتیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں دوستوں، وہ ایک پل میں کہاں سے کہاں آ جائیں چلے جائیں، ان کی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ بہرحال سلطان سید ابراہیم نے حضرت ابراہیم مجذوب کو تخت شاہی پر بیٹھایا۔ حضرت ابراہیم مجذوب نے سلطان بیگم سے فرمایا کہ بیٹی پریشان مت ہو، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں ایک خوبصورت اور ایک خوب سیرت اولاد ہوگی۔ اور سلطان سے فرمایا کہ سلطان 1000 اشرفیاں دے اور اشرف کو لے۔ یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ چند دنوں بعد اللہ کے فضل و کرم سے سلطان بیگم نے ایک حسین و جمیل، ایک خوبصورت اور ایک خوبصیرت بیٹے کو جنم دیا۔ وصیت کے مطابق ان کا نام اشرف رکھا گیا۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ مہینوں تک اس سلطنت میں لوگوں نے خدا کا اس انداز میں شکر ادا کیا کہ رات و دن کا فرق ختم ہو گیا تھا، رات و دن کا فرق جاتا رہا۔ یہ کوئی 708 ہجری کی بات ہے۔ 708 ہجری میں حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ اس فانی دنیا میں، اس حقیر فقیر دنیا میں تشریف لائے، حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی پرورش شاہی شان و شوکت میں ہونے لگی، بادشاہی انداز میں آپ پلنے اور بڑھنے لگے۔ جب کچھ بولنے اور سمجھنے کے قابل ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تو فارس کے عظیم علماء کرام اور مشائخین اعظام کو تعلیم دینے کے لیے، آپ کو تعلیم دینے کے لیے مقرر کیا گیا۔ وہ علماء و مشائخ بڑی محنت سے آپ کو تعلیم دینے لگے، اور آپ بھی بڑی جستجو سے، بڑی محنت سے، دل جمعی سے، بڑی دل لگی سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ 7 سال کی چھوٹی سی عمر تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے قرآن حفظ فرما لیا، اور 7 قرأت کے ساتھ قرآن کو حفظ فرمایا اللہ کے فضل سے۔ بہرحال علماء و مشائخ کی تعلیم جاری رہی، اور بڑے ہی دل جمعی سے، بڑی دل لگی سے آپ نے بھی تعلیم لینا جاری رکھا۔ 14 سال کی عمر ہوئی تو علوم و فنون کے جامع ہو گئے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ علم حاصل کر لیا، علوم و فنون کے جامع ہو گئے۔ وہ ملک فارس جو کبھی اپنے سلطان کے عدل و انصاف، وہ ملک فارس جو کبھی اپنے سلطان کے خوب سیرتی اچھے ویوہار سے جانا جاتا تھا، آج وہی ملک فارس اس چھوٹے سے 14 سال کے بچے کی وجہ سے، اپنے علم و حکمت کی وجہ سے جانا جانے لگا، پہچانا جانے لگا۔ ملک فارس کے بڑے بڑے علماء و مشائخ اس 14 سال کے چھوٹے سے بچے کی درسگاہ میں آنے لگے، ان کی بارگاہ میں آنے لگے کہ یہ ہمیں کچھ علم عطا فرمائے، اور یہ انہیں اللہ کے فضل سے یہ انہیں تعلیم دینے لگے۔ 14 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ بڑے بڑے عمر والوں کو، وہ بھی بڑے بڑے
ایک سے ایک عالم دین کو، مشائخین اعظام کو تعلیم دے رہا ہے۔ فارس کی درسگاہوں کا پوری دنیا میں نام ہو گیا۔ اس وقت فارس کی درسگاہوں کی طوطی بول رہی تھی۔ حضرت اشرف علیہ الرحمہ کے صدقے وقت گزرتا رہا، آپ کی تعلیم مکمل ہوئے 2 سال ہوئے تھے، 2 سال ہو گئے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، یعنی آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ اب والدہ ماجدہ کا اصرار اور سلطنت کے لوگوں کا، یعنی رعایا عوام کی خواہش سے بادل ناخواستہ یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے آپ کو سلطان کی گدی، سمنان کی گدی پر بیٹھنا پڑا۔ بہرحال آپ سمنان کے بادشاہ بن گئے اور آپ کے نام کا سکہ رائج کر دیا گیا، حضرت مخدوم کے نام کا سکہ رائج کر دیا گیا۔ اپنے آباء و اجداد یعنی اپنے باپ دادا کی روش کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے بھی سمنان کی شان و شوکت میں 4 چاند لگا دیے۔ آپ کے زمانے میں عدل و انصاف اپنی معراج پر تھا، یعنی عدل و انصاف بہت اعلیٰ پیمانے پر تھا۔ لوگ جس طرح آپ کے عوام جس طرح آپ کے آباء و اجداد سے متاثر تھی، خوش تھی، اسی انداز میں لوگ آج آپ سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ جس طرح لوگ آپ کے باپ دادا سے فیضیاب ہوتے تھے، اسی طرح آج حضرت مخدوم سے فیضیاب ہو رہے تھے، لیکن حضرت مخدوم کی خواہش تھی کہ کب کس وقت حکم ہو جائے، موقع ملے اور سمنان کی بادشاہت کو ترک کر کے خدا کی راہ میں نکل جائیں، لیکن والدہ ماجدہ کا اصرار اور اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ، مسلم الثبوت بزرگ حضرت خواجہ خضر کا حکم تھا کہ اشرف ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم اس سلطنت کو ترک کر کے خدا کی راہ میں اپنے پیر کی تلاش میں نکل جاؤ۔ ابھی خوشی سے نہ سہی تو بادل ناخواستہ زبردستی ہی سہی، لیکن سمنان کے اس تاج کو اپنے قدموں سے زینت بخشتے رہو۔ بہرحال آپ نہ چاہتے ہوئے سمنان کی بادشاہت کرتے رہے۔ آپ کو بادشاہت کرتے یہی کوئی 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 10 سال کے بعد آج بھی آپ کی یہی خواہش تھی کہ کب حکم آئے اور میں سمنان کی سلطنت کو ترک کر کے سمنان کی بادشاہت کو ٹھوکر مار کے خدا کی راہ میں نکل جاؤں، اپنے پیر کی تلاش میں نکل جاؤں۔ یہاں ایک بات عرض کروں کہ ایک حضرت مخدوم تھے جو اتنی ناز و نعمت جو انہیں اتنی آسانی سے اپنے باپ دادا سے وراثت میں مل گئی تھی، ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ انسان ہم اور آپ جس کی خواہش کرتے ہیں، آج اکثر و بیشتر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے مال و دولت مل جائے، عزت و عظمت مل جائے، ریاست یا کسی بڑے عہدے پر آ جائے۔ جو چیزیں انہیں اتنی آسانی سے ملی تھیں اسے وہ ٹھوکر مارنا چاہ رہے تھے، اسے وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے ہم آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ پانے کے لیے بھائی بھائیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے، چھوٹی سی جائیداد کے لیے اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ بیٹا اپنے والد کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ والد جس نے
جو اس بیٹے کا اس دنیا میں جو اس بیٹے کے اس دنیا میں بظاہر وجود کا سبب ہے، جس کی وجہ سے وہ بیٹا اس دنیا میں بظاہر موجود ہے، وہی بیٹا اپنے باپ کے خلاف ہو جاتا ہے زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے۔ پیسہ، انسان زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑے تو بہانے کو منظور کرتا ہے۔ پانی کی طرح لوگ زمین جائیداد کے لیے پیسہ بہاتے ہیں، خون تک ہونے کی نوبت آ جاتی ہے، اور وہاں اشرف علیہ الرحمہ ہے جنہیں اتنی آسانی سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں، پوری سلطنت کی بادشاہت ملی ہے، اور وہ اسے خوشی خوشی چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ آج 10 سال ہونے کے بعد بھی ان کی خواہش ہے کہ کب حکم آ جائے اور میں اس بادشاہت کو ٹھوکر ماروں اور اللہ کی راہ میں نکل پڑوں، اپنے پیر کی تلاش میں نکل پڑوں۔ بہرحال اللہ نے ان کی دعا قبول کی، وہ وقت آیا اور حضرت خواجہ خضر 27 رمضان المبارک شب قدر کو تشریف لائے اور حضرت مخدوم سے فرمایا، انہیں حکم دیا کہ اے اشرف تیار ہو جاؤ، تمہیں ہندوستان کی طرف نکلنا ہے، تمہارے پیر بڑی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ سننا تھا کہ حضرت مخدوم کے چہرے پر ایسی خوشی دکھائی پڑی جو انہیں آج سے پہلے جو لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک ناز و نعمت، عزت و عظمت کو چھوڑ کر، خدا کی راہ میں سب کچھ چھوڑ کر نکلنے کے لیے اتنا خوش ہو گئے۔ خوشی خوشی اپنی والدہ سے یہ واقعہ بتایا، والدہ نے مجبوراً، خوشی خوشی نہیں۔ حضرت مخدوم نے جب یہ واقعہ بتایا تو والدہ تو یہ چاہتی ہی نہیں تھی، چونکہ بڑی منت و سماجت سے یہ بیٹا انہیں ملا تھا۔ تو والدہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بے دلی سے انہیں اجازت دی کہ بیٹا جب اللہ کا یہی فرمان ہے، اللہ کا یہی حکم ہے، تو تم خدا کی راہ میں نکلنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بیٹا تم تیاری کرو۔ حضرت مخدوم نے تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطنت میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت مخدوم سلطنت کو ٹھوکر مار کر، سلطنت چھوڑ کر خدا کی راہ میں نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لوگ جوق در جوق، جھنڈ در جھنڈ لوگ آپ کے دیدار کے لیے، آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے، آپ کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ حضرت مخدوم نے اپنے چھوٹے بھائی سید محمد علیہ الرحمہ کو سلطنت کی باگڈور ان کے ہاتھوں میں سونپی اور اپنی والدہ کی قدم بوسی کی۔ والدہ نے حضرت مخدوم سے چلتے چلتے فرمایا کہ بیٹا جب تم نے اس دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا تو تمہارے نانا جان حضرت شیخ احمد یسوی علیہ الرحمہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹی تم کیوں افسوس کرتی ہو، تمہارے بطن سے آفتاب ولایت طلوع ہونے والا ہے۔ بیٹی آج میں تیرے ماتھے پر اسی ولایت کا نور دیکھ رہی ہوں۔ بہرحال ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے بیٹے کو ودا کیا۔ بھائی ان سے لمٹ گئے، چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بھائی کہہ رہے، ان کے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد علیہ الرحمہ عرض کر رہے تھے کہ بھائی جان آپ کو اس سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سلطنت کو آپ کی ضرورت ہے، آپ رک جائیں، ہم سب کی خاطر رک جائیں۔ لیکن حضرت مخدوم تو کچھ دوسرا ہی معاملہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ وہ دنیاوی بادشاہت کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے میرے دوستوں، وہ تو اللہ کی راہ میں بادشاہت کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال عوام کی آنکھوں میں آنسو تھا، لوگ سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد علیہ الرحمہ آپ سے چپٹ گئے اور چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے، بار بار یہی عرض کر رہے تھے کہ بھائی جان آپ نہ جائیں۔ بہرحال عوام نے، لوگوں نے سمجھا بجھا کر بھائی کو بھائی سے نامعلوم زمانے کے لیے جدا کر دیا، نامعلوم زمانے تک کے لیے بھائی کو بھائی سے الگ کیا۔ اور حضرت مخدوم جب نکلے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے 12,000
فوجیوں سپاہیوں کی ایک ٹکڑا آپ کے ساتھ رکھا۔ مصلحتاً حضرت مخدوم نے والدہ کی اس خواہش کا انکار نہیں کیا اور ان 12,000 فوجیوں کو سپاہیوں کو اپنے ساتھ آپ لے کر نکلے۔ جب کچھ منزلیں طے کی، کچھ آگے بڑھے، تو کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد حضرت مخدوم نے دھیرے دھیرے ان 12,000 سپاہیوں کو 12,000 فوجیوں کو دھیرے دھیرے کر کے سمنان کی طرف واپس کرنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو 12,000 فوجیوں کو واپس کر دیا۔ اب آپ کے ساتھ کچھ مخصوص خدامین رہ گئے، کچھ اور منزلیں طے کی، کچھ اور آگے بڑھے۔ دھیرے دھیرے ان مخصوص خدامین کو بھی باری باری کرتے انہیں بھی واپس کرتے گئے۔ عالم نوبت یہ آ گئی کہ اب آپ کے ساتھ صرف آپ کا ایک غلام جو اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، وہ رہ گیا۔ کچھ اور آگے گئے تو آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ اب جب آپ اس سے جانے کی بات کرتے، سمنان واپس لوٹنے کی بات کرتے کہ تم لوٹ جاؤ، تم کہاں تک میرے ساتھ چلو گے، تو یہ سنتے ہی وہ حضرت مخدوم کا پیر پکڑ لیتا اور روتے ہوئے عرض کرتا، سرکار مجھے اپنے ساتھ رکھیں، آپ نے سب کچھ ترک کر دیا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، سرکار آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، جس حال میں آپ رہیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن حضرت مخدوم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس منزل کا سامنا انہیں کرنا ہے وہ منزل اس منزل کا سامنا کرنے کی ہر کسی میں طاقت نہیں ہے، ہر کوئی اس منزل کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں، حضرت مخدوم نے بہت سمجھا بجھا کر اپنے اس پیارے حبیب خادم کو بھی واپس کیا، اپنا حال سنا کر کہ میرا حال سلطنت والوں کو، میرے عزیز بھائی کو، میرے چھوٹے بھائی سید محمد کو اور میری والدہ ماجدہ کو میرا حال سنانا۔ بہرحال اس کو انہیں واپس کیا۔ اب آپ راہ خداوندی میں تنہا ہیں۔ وہ بادشاہ جو کچھ دن پہلے کبھی اکیلا نہیں ہوا کرتا تھا، آج خدا کی راہ میں وہ بادشاہ اکیلا ہے۔ وہ بادشاہ جس کے سر پر بادشاہی تاج ہوا کرتا تھا، آج وہ بادشاہ خدا کی راہ میں ننگے سر نکلا ہے۔ وہ بادشاہ جس کے جسم پر لباس فاخرہ ہوا کرتے تھے، یعنی خوبصورت مہنگے قیمتی لباس ہوا کرتے تھے، آج وہ بادشاہ خدا کی راہ میں اپنے پیر کو تلاش کرنے کے لیے ایک معمولی سی تہبند پہن کر، ایک کمبل اوڑھ کر نکلا ہے۔ وہ بادشاہ جس کے پیر میں قیمتی جوتیاں ہوا کرتی تھیں، وہ بادشاہ آج اپنے خدا کی راہ میں اپنے پیر کو تلاش کرنے کے لیے پیادہ نکلا ہے، یعنی کہ ننگے پیر نکلا ہے۔ دور دور تک کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، نظر اٹھاتے تھے تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال حضرت مخدوم اپنے خدا اور رسول کا ذکر کرتے ہوئے، خدا اور رسول کی یاد میں اپنے پیر کا خیال کرتے ہوئے اپنے اس تنہائی بھرے سفر کو طے کرتے رہے، اور راستے میں آنے والا ہر کانٹا انہیں پھول کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ حضرت مخدوم اپنے خدا اور اپنے رسول کی یاد میں اتنا مصروف تھے کہ راستے میں جو مشکلات انہیں آتی تھی وہ سب انہیں پھول کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ سفر کرتے کرتے آپ ملتان پہنچے۔ ملتان کے قریب اوچھا شریف، جہاں آپ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے فرمایا کہ عرصہ دراز کے بعد ایک خدا کے نیک بندے کی مہک میں سونگھ رہا ہوں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے فرمایا کہ ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک خدا کا نیک بندہ آیا ہے۔ بہرحال حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے اپنے فیوز و برکات سے آپ کو مالا مال کیا، خدا داد نعمتوں سے آپ کو مالا مال کیا، یعنی حضرت جہانیہ جہاں گشت نے حضرت مخدوم سمنانی کو اپنے فیوز و برکات سے، خدا داد نعمتوں سے مالا مال کیا، اور فرمایا کہ بیٹے بہت جلدی ہندوستان کی طرف جاؤ، میرے بھائی
حضرت علاء الحق پنڈوی بڑی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. آپ بڑی تیزی سے ملتان سے نکلے ہندوستان کی طرف. ہندوستان میں سب سے پہلے آپ دلی پہنچے. دلی میں ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل بزرگ اللہ والے آپ کا انتظار کر رہے تھے. وہ آپ سے ملے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور بہت تیزی سے آپ بنگال پنڈوا شریف کی طرف تشریف لے جائیں. میرے بھائی حضرت علاء الحق پنڈوی آپ کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. بہت تیزی سے آپ پنڈوا کی طرف بڑھنے لگے. راستے میں بہار شریف آیا. بہار شریف ابھی آپ نہیں پہنچے تھے کہ حضرت مخدوم بہار حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت مخدوم کے بہار شریف پہنچنے سے پہلے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ایک سمنان سے چل کر ایک بہت خوبصورت بزرگ آ رہے ہیں, صحیح النسب سید ہیں, آل رسول ہیں, حافظ قرآن ہوں گے, ساتوں قرت کے ماہر ہوں گے اور سلطنت کو ترک کر کے آ رہے ہیں. ان سے عرض کرنا کہ وہ میرا نماز جنازہ پڑھائیں. آپ پہنچے اور نماز جنازہ موجود تھا. بہرحال وصیت کے مطابق لوگوں نے پتہ کیا تو آثار و قرائن سے پتہ چلا کہ یہ وہی ہیں جن کی وصیت کی گئی تھی. تو حضرت مخدوم سمنانی نے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا. ایک دن آپ حضرت مخدوم ایک روز حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے حجرے میں آپ نے قیام فرمایا. اس کے بعد بہت تیزی سے آپ پنڈوا شریف کی طرف نکلے. ابھی پنڈوا نہیں پہنچے تھے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میرا ایک چاہنے والا 2 سال کی مسافت 2 سال کا سفر طے کر کے بہت دور سے سمنان سے میرا ایک عاشق, میرا ایک چاہنے والا, ایک خدا کا نیک بندہ آ رہا ہے. وہ کبھی بھی 1-2 دن میں کبھی بھی آ سکتا ہے. حضرت علاء الحق پنڈوی محفلوں میں یہ بات فرما رہے تھے. ایک دن کی بات ہے کہ آپ حضرت علاء الحق پنڈوی قیلولہ فرما رہے تھے. دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے, آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے. حضرت علاء الحق پنڈوی ایک دن قیلولہ فرما رہے تھے تو اچانک بیٹھ گئے. فرمایا کہ یار کی مہک آ رہی ہے, دوست کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا, اپنے خادم سے فرمایا کہ محافہ تیار کرو. محافہ کہتے ہیں پالکی کو, جسے آپ آسانی سمجھیے ڈولی, پالکی کو محافہ کہا جاتا ہے. آپ نے حکم دیا خادم سے کہ محافہ تیار کرو, وہ محافہ جو حضرت علاء الحق پنڈوی کو ان کے پیر و مرشد حضرت سراج اخی آئینہ ہند نے عطا فرمایا تھا. محافہ تیار ہوا, یعنی پالکی تیار ہوئی, اور حضرت علاء الحق پنڈوی اس پر جلوہ فرما ہوئے, اور ایک اور محافہ آپ نے تیار کروایا, اسے خالی رکھا, اور آپ نے فرمایا کہ بہت تیزی سے آبادی سے باہر کی طرف چلو. یہ خبر عوام میں, بستی والوں میں, علاقے والوں کے درمیان پھیل گئی کہ حضرت علاء الحق پنڈوی ایک کسی بزرگ کا استقبال کرنے کے لیے علاقے سے باہر جا رہے ہیں. یہ خبر سننا تھا کہ لوگ جوق در جوق, جھنڈ در جھنڈ لوگ حضرت علاء الحق پنڈوی کے ساتھ ہو لیے. ایک جم غفیر کی شکل میں آپ آبادی سے باہر پہنچے, اور ایک پیڑ کے سائے میں آپ نے اپنی پالکی, اپنا محافہ رکھوایا, اور وہ خالی محافہ جو آپ اپنی خانقاہ سے لے کر آئے تھے اسے بھی رکھوایا. بہرحال تھوڑی دیر انتظار کیا تو دیکھا سامنے سے ایک قافلہ آ رہا ہے. آپ حضرت علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو. تو وہ خادم پتہ کر کے آئے تو پتہ چلا کہ اس میں ایک بہت خوبصورت سمنان سے ایک شخص تشریف لا رہے ہیں جن کا نام اشرف ہے. یہ سننا تھا میرے دوستوں, یہ سننا تھا کہ حضرت علاء الحق پنڈوی اپنے محافے سے نکل کر, اپنے پالکی سے نکل کر اس قافلے کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے.
حضرت مخدوم نے یہ دیکھا تو وہ اس قافلے کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے تیزی سے حضرت علاء الحق پنڈوی کی طرف بڑھنے لگے اور ان کے قدموں میں آ کے پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علاء الحق پنڈوی نے انہیں ان کے سر مبارک حضرت مخدوم سمنانی کے سر کو پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر تک سینے سے لگائے رہے۔ آپ ہی سوچیں اتنی دیر میں کیا سے کیا عطا کر دیا ہوگا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد حضرت مخدوم نے موجود تمام لوگوں سے مصافحہ کیا، سب کو دعائیں دی، اور ان کے حضرت مخدوم کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی نے حکم دیا کہ آپ محافہ یعنی کہ پالکی میں بیٹھیں۔ انہوں نے عرض کیا سرکار میں آپ کا غلام ہوں، میری جگہ آپ کے قدموں میں ہے سرکار، آپ مجھے اس محافے میں بیٹھنے کا حکم، آپ مجھے اس محافے میں بیٹھنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا، بہرحال اسے بجا لانا، اسے ماننا بھی ضروری تھا۔ تو پیر و مرشد کے حکم کو ماننے کے لیے آپ اس پالکی میں بیٹھے۔ دونوں پالکی خیریت سے خانقاہ کی طرف لے جائی گئی اور خانقاہ پہنچے۔ خانقاہ میں تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگایا گیا، کھانا دسترخوان سجایا گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد حضرت علاء الحق پنڈوی نے اپنی بیعت و ارادت میں آپ کو لیا، آپ کو مرید بنایا اور آپ کو خلافت سے نوازا۔ اب اس کے بعد بہت تیزی سے میں آگے کا واقعہ ذکر کروں گا کہ اس کے بعد تقریباً 6 سال تک حضرت مخدوم اپنے پیر کی بارگاہ میں رہے۔ 6 سال کی مدت کے بعد آپ نے اپنے پیر سے اجازت لے کر آپ جونپور کی طرف تشریف لائے، اور کچھ مدت جونپور میں رہنے کے بعد آپ نے بلاد شرقیہ و غربیہ کی سفر کا ارادہ کیا اور دنیاوی سفر کا ارادہ کیا۔ اس دنیاوی سفر میں آپ نے عرب، مصر، عراق، یمن، شام اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا۔ اس سفر کے بعد آپ دوبارہ ہندوستان تشریف لائے اور دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پنڈوا شریف حاضر ہوئے۔ تقریباً 4 سال کی مدت پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ حج کا ارادہ فرمایا۔ حج سے جب آپ لوٹ رہے تھے تو آپ کے دل میں اپنی چچا زاد بہن سے ملاقات کی تمنا جاگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اپنی چچا زاد بہن سے ملاقات کی خواہش پیدا کی۔ بہرحال آپ اپنی چچا زاد بہن سے ملاقات کے لیے گیلان تشریف لے گئے۔ گیلان میں چچا زاد بہن سے جب ملاقات کی، وہیں پر آپ نے اپنی چچا زاد بہن کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فرزند آغوشی میں لیا، اپنا متبنہ بنایا، انہیں اپنا جانشین قرار دیا، انہیں گود لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر ہندوستان واپس ہوئے۔ اب سن 800 ہجری میں آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ حضرت علاء الحق پنڈوی اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، کوچ کر گئے۔ اس کے بعد سن 801 ہجری سے لے کر 803 ہجری یعنی 3 سال آپ دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی پنڈوا شریف گئے۔ آپ کے پیر و مرشد کا انتقال ہو چکا تھا لیکن 3 سال آپ وہاں رہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ جونپور تشریف لائے۔ اس وقت جونپور میں سلطان ابراہیم شاہ شرقی کا دور تھا۔ جونپور کچھ مدت رکنے کے بعد آپ روح آباد تشریف لائے اور 808 ہجری میں اس کے بعد آپ اپنے انتقال انتقال تک آپ وہیں رہے، روح آباد میں رہے، اور 808 ہجری میں آپ کا انتقال پرملال ہوا۔ روح آباد تشریف لانے سے پہلے جب آپ جونپور تھے اس وقت کا ایک واقعہ بتاؤں۔ یہ واقعہ
میرے خیال سے، میری امید سے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، بہت کم لوگ اسے جانتے ہوں گے۔ جب آپ جونپور تشریف لے گئے، جونپور کی جامع مسجد میں جب آپ نے اپنا قیام فرمایا، اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ سلطان ابراہیم شاہ شرقی کا زمانہ تھا، سلطان ابراہیم شاہ شرقی کی بادشاہت تھی، ان کا دور تھا۔ جب آپ جونپور کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے تو سلطان نے یعنی بادشاہ نے آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ یہ بات بادشاہ کے درباریوں کو پتہ چلی تو بادشاہ کے بارگاہ میں آنے والے علماء میں سے ایک عالم دین حضرت شہاب الدین دولت آبادی علیہ الرحمہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے مجدد تھے، انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ پہلے میں جاتا ہوں اور میں حضرت مخدوم سے ملاقات کرتا ہوں، اس کے بعد آپ آئیے گا۔ اب حضرت مخدوم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے سلطان حضرت شہاب الدین دولت آبادی کی 4 خواہشیں تھیں اور وہ خواہشیں ایسی تھیں کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ خواہش جب میں حضرت مخدوم کے پاس جاؤں میں انہیں ذکر بھی نہ کروں اور وہ میری یہ خواہش پوری کریں۔ پہلی خواہش تھی کہ حضرت مخدوم مجھے کوئی لقب دیں، لقب عنایت فرمائیں بنا مانگے، میرے من میں یہ خواہش رہے میں اس کا ذکر نہ کروں اور وہ مجھے کوئی لقب عنایت فرمائیں۔ دوسری خواہش تھی جب میں حضرت مخدوم کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کوئی ایسی چیز کھلائیں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہ کھائی ہو، اور یہ میں ان سے کہوں گا نہیں، خود بخود انہیں یہ سمجھنا ہوگا۔ ایک طرح کا امتحان تھا، سمجھیے۔ بہرحال، اور تیسری خواہش یہ تھی کہ جب میں حضرت مخدوم کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دیں جو تحفہ مجھے آج سے پہلے کسی نے نہ دیا ہو، مجھے کبھی ایسا تحفہ نہ ملا ہو۔ اور چوتھی خواہش بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس وقت شیعت بھی بڑے زور و شور پر تھی۔ شہاب الدین دولت آبادی نے سن رکھا تھا کہ معاذ اللہ حضرت مخدوم سمنانی خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت علی کو چھوڑ کر جو 3 خلیفہ ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور حضرت علی کو چھوڑ کر خلفائے ثلاثہ کا نام حضرت مخدوم نے معاذ اللہ اپنے تلوے پر لکھوا رکھا ہے۔ انہوں نے یہ سن رکھا تھا حضرت شہاب الدین دولت آبادی نے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ بھی وہ خود سے ہی ظاہر کریں، میں ان سے پوچھوں گا نہیں۔ بہرحال حضرت شہاب الدین دولت آبادی جب حاضر بارگاہ مخدوم سمنانی ہوئے، جامع مسجد کے حجرے میں داخل ہونے سے پہلے داخل ہی ہو رہے تھے کہ آپ نے جو صافہ باندھا تھا وہ دروازے کی چوکھٹ سے لڑ گیا اور وہ کھسک گیا صافہ۔ حضرت مخدوم نے فرمایا، ملک العلماء اپنا صافہ سنبھالیے۔ انہوں نے من میں کہا کہ پہلی خواہش تو پوری ہو گئی، ملک العلماء کا لقب دیا حضرت مخدوم سمنانی نے۔ بہرحال مجلس میں جا کر بیٹھے حضرت شہاب الدین دولت آبادی، حضرت ملک العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں جا کر بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھیر آئی۔ حضرت مخدوم نے فرمایا، ملک العلماء آپ نے کھیر تو بہت کھائی ہوگی؟ کہا جی حضور کھیر کھائی ہے۔ کہا یہ بھی کھیر ہے؟ من میں سوچا تو اس میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے من میں سوال کیا کہ میں تو کوئی ایسی غذا ایسی چیز کھانا چاہتا تھا جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہ کھائی ہو۔ حضرت مخدوم نے فرمایا یہ کھیر ہرن اور نیل گائے کے دودھ کی ہے۔ اب اس وقت میں ہرن اور نیل گائے کے دودھ کی کھیر یہ سب بہت مشکل بات ہوتی ہے، آج کے دور میں بھی بڑی مشکل بات ہے، اور واقعی میں انہوں نے ہرن اور نیل گائے کے دودھ سے بنی ہوئی کھیر آج سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی۔ دوسری خواہش بھی پوری ہوئی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حضرت مخدوم نے ہدایہ، ایک کتاب ہے فقہ کی، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے ہدایہ
کا ایک نسخہ منگوایا, نسخہ یعنی ایک ہدایہ کتاب منگوائی, اور وہ ہدایہ کا جو نسخہ منگوایا تھا وہ صاحب ہدایہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا, اور اس صاحب ہدایہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے اس نسخے کے حاشیے پر حضرت مخدوم نے حاشیہ لگایا تھا. اس نسخے پر جو حاشیہ تھا وہ حضرت مخدوم کا تھا, اور وہ خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. اب انہوں نے چاہا تھا کہ کوئی ایک ایسا تحفہ دیں جو مجھے آج سے پہلے کبھی نہ ملا ہو, تو ہدایہ شریف, وہ بھی صاحب ہدایہ جو مصنف ہیں ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہدایہ, اور اس پر جو حاشیہ وہ حضرت مخدوم کا, اور وہ بھی حضرت مخدوم کے ہاتھوں سے لکھا ہوا حاشیہ. تو واقعی میں ایسی نعمت, ایسا تحفہ آپ کو آج سے پہلے, یعنی حضرت شہاب الدین دولت آبادی کو آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. 3 خواہشیں پوری ہو گئیں. چوتھی خواہش, تھوڑی دیر محفل میں جب بیٹھے, اب جانے کا وقت ہوا, جانے کے لیے اجازت مانگی تو حضرت مخدوم نے اجازت دے دی. اب من میں سوچ رہے ہیں کہ چوتھی خواہش تو پوری نہیں ہوئی, لگتا ہے کچھ کمی ہے. بہرحال حضرت مخدوم نے روکا, فرمایا کہ ایسا ہے, میں مقیم تھا, اور مقیم یعنی وضو کا جو معاملہ ہوتا ہے مسافر اور مقیم, میں مقیم تھا اور میری مقیم کی مدت ختم ہو چکی ہے, لہٰذا میرا خف اتار دیں. خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو. میں نے جو چمڑے کا موزہ پہنا ہے آپ اسے اتار دیجئے تاکہ میں وضو کروں اور پیروں کو دھل لوں. حضرت شہاب الدین دولت آبادی نے آپ کا خف یعنی چمڑے کا موزہ اتارا تو دیکھا کہ تلوے ایک دم سادے ہیں, تلووں پر کچھ نہیں لکھا ہے. دیکھیے چوتھی خواہش بھی پوری ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہی آپ کی ساری زندگی ان کے سامنے آ جاتی ہے, آپ کا پورا بایو ڈاٹا ان کے سامنے آ جاتا ہے, اللہ والوں کے سامنے. بہرحال اب حضرت مخدوم کا نام جب آتا ہے تو ذہن ایک خانقاہ کی طرف جاتا ہے. اب اپنی گفتگو کا حاصل بیان کرنے کی کوشش کروں گا 1 یا 2 منٹ میں, کہ یہ خانقاہیں ہمیں پیغام کیا دیتی ہیں, خانقاہیں ہم سے کیا چاہتی ہیں, خانقاہوں کا پیغام کیا ہے. پچھلی صدیوں سے خانقاہیں ہمیں کیا پیغام دیتی آ رہی ہیں, اور ہم ان پیغام کو فراموش کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ پیغام ہے کیا؟ حضرت مخدوم نے کے بارے میں ہے کہ ترک دنیا گیر تا سلطان شوی, یعنی دنیا کو, حضرت مخدوم کا یہ ماننا تھا کہ دنیا کو, اور یہ ماننا بھی دیکھیے آپ سمجھیں گے, کہ دنیا کو ترک کر دو تاکہ بادشاہ ہو جاؤ. سوچنے کی بات ہے کہ انسان جو بادشاہ بنتا ہے یہ تو دنیا میں رہ کر بنتا ہے, دنیا کو ترک کر کے بھلا کوئی بادشاہ کیسے بنے گا. تو اسے میرے دادا جان حضور محدث اعظم کے ایک شعر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضور محدث اعظم کا شعر ہے, سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے, سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے, یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا, یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. جب آپ نے دنیاوی سلطنت کو, دنیاوی بادشاہت کو لات مارا تو اللہ کی راہ میں آپ بہت مقبول ہوئے. جب آپ نے دنیا کو چھوڑا تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگی. ایک طرف آپ دنیا سے دور بھاگ رہے ہیں, اور دوسری طرف آج دیکھیے 700 سال گزر گئے, دنیا دور دور سے, پوری دنیا سے لوگ حضرت مخدوم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, حضرت مخدوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور اپنی مرادوں کو پا رہے ہیں. خانقاہوں کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ من کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آج یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم ان چیزوں کو بیان تو بہت کرتے ہیں, سنتے تو بہت ہیں, لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. تیسرا معاملہ یہ ہے, من طلب شیئا وجد وجد,
یعنی جس نے کوئی چیز طلب کی، جس نے کوئی چیز چاہی اور اس چاہنے میں کوشش کی تو وہ اسے پا لیتا ہے۔ اور چوتھا معاملہ یہ ہے اپنے پیر کے تعلق سے، حضرت مخدوم کے خیالات دیکھیے، خدمت شیخ وصول اللہ کا پہلا زینہ ہے، یعنی شیخ کی خدمت کرنا، شیخ کی عزت و عظمت اپنے دلوں میں بیٹھا لینا، یہ اللہ کو پانے کا پہلا راستہ ہے، پہلا زینہ ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے دل و جان میں بسانے کی ضرورت ہے۔ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے، کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرف ناز کر تو اشرف پر